روز پودا لگانے سے کیا ہوگا؟ ایک کو تو نکھر کر کھلنے دو، پھر دوسرا لگایا کرو۔ 15 سالہ ہانی نے 17 سالہ حذیفہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے میرے پودا لگانے سے؟ نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اچھے لگتے ہیں مجھے بھی پودے۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ یہ کھلنے کے بعد بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پیارے لگتے ہیں کھلے ہوئے پھول، اور اگر پھر مرجھا جائیں تو مرجھائی ہوئی شاخیں تکلیف دیتی ہیں۔ وہ غور سے نئے پودے کے سامنے ایک کھلے ہوئے پودے کو دیکھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ اتنا غور سے دیکھتے ہو؟ ہاں نا، خوبصورت ہے۔ ہانیہ مسکرائی۔ بالکل خوبصورت ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانی نے ہاتھ آگے کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاتھ تھام لو۔ حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اٹھایا۔ وہ بہت پیاری تھی، بھرے ہوئے گال، سرخ اور سفید رنگت، سیاہ گہری بڑی بڑی آنکھیں۔ حذیفہ اس کی آنکھوں کی حرکت کو بغور نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیکھتے ہوئے آنکھوں کو بے حد گول کرتی تھی، جس سے اس کی آنکھیں مزید بڑی ہوتی تھیں۔ تو وہ مسکرایا۔ آنکھوں سے کھیلتی ہو تم؟ وہ ہنس پڑی۔ کوئی اور کام نہیں ہے مجھے، اسی لیے آنکھوں سے ہی کھیلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھ جھاڑتی گھر کے اندر بڑھی تھی اور وہ پیچھے ہنس پڑا تھا۔ حذیفہ، جی امی، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اپنی شال اتارتی ہوئی مصلی میں رکھ چکی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم نماز پڑھنا بالکل چھوڑ چکے ہو۔ امی کیوں تنگ کرتی ہیں؟ چھوٹا ہوں نا ابھی میں، 17 سال کے ہو گئے ہو، اور اس عمر میں چھوٹ نہیں ہوتی۔ ابھی سے عادت ڈال لو نا تو آگے چل کے پڑھ بھی سکو گے۔ آپ پڑھ لیتی ہیں نا، دعا کیا کرے میرے لیے۔ وہ اپنا سر امی کی گود میں رکھ چکا تھا۔ میں نہیں رہی تو کیا کرو گے؟ بھول جاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور تم پر نماز فرض ہے۔ امی نہیں بھولتا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے چومنے لگا۔ اللہ سے دور نہیں جانا ورنہ اللہ خفا ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرایا۔ نہیں جاؤں گا اللہ سے دور، آپ مجھے روز یاد دلاتی رہتی ہیں، یہی کافی ہے۔ مگر تمہارے ذہن میں تو نہیں بیٹھتا نا؟ بیٹھ جائے گا نا؟ وہ مسکرائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ باپ کی طرح تم بھی بزنس کے چکروں میں اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ بابا سے خفا رہتی ہے نا؟ ہرگز نہیں، وہ شوہر ہے میرے، میں کیوں خفا ہونے لگی؟ وہ وقت نہیں دیتے مجھے، بس یہ شکایت ہوتی ہے۔ البتہ انہوں نے بہت نخرے اٹھائے ہیں میرے، تبھی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ بزنس میں اللہ کو چھوڑ گئے، غافل ہو گئے۔ بہت سمجھایا میں نے انہیں، جب جب سمجھاتی ہوں اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، تمہیں بھی چڑھاتی ہے مجھ پر؟ نہیں تو۔ وہ مسکرایا تو سویرا خاتون بھی مسکرائیں۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، حذیفہ تیمور خان۔ اللہ نے انہیں شادی کے کئی سالوں بعد اس سے نوازا تھا۔ وہ بہت عزیز تھا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ بابا، آؤ میری بیٹی۔ وہ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہی تھی؟ پودے لگا کر آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑے۔ خیر، تمہارے اس شوق کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آگے بڑھ کے ماں کو ڈھونڈنے لگی۔ تمہاری امی تو نیچے ہوں گی نا؟ نہیں ملی ہیں، سارا گھر ڈھونڈ لیا میں نے، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوں۔ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو تم؟ میری پیاری امی۔ وہ آگے بڑھ کے اپنی ماں کو گلے سے لگا چکی تھی۔ آپ نہیں ملتی نا تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یوں کہو تمہیں بھوک لگی ہے اب، اور تمہیں کھانا چاہیے ہوگا۔ ہاں بالکل، مجھے کھانا چاہیے، اور آپ کے ہاتھ کا چاہیے۔ وقار خان ہنس پڑے۔ بگاڑا ہوا ہے تم نے ان محترمہ کو۔ حور خان مسکرائیں۔ اتنی پیاری بیٹی جو ہے میری، کوئی بگڑی ہوئی نہیں۔ چلو میں تمہارا من پسند کھانا بناتی ہوں۔ اچھا امی، حذیفہ کے لیے بھی بنائیے گا، اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ حور خان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے اس پر کہ وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ ہانیہ اترائی تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ تم ہاتھوں کی لکیروں پر بلیو رکھتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ ہاں رکھتا تو ہوں۔ ہانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کی لکیروں کو ناپ ناپ کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھو یہ والی لکیر ہم دونوں کی ایک جیسی ہے نا؟ اچھا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری زندگی ایک جیسی ہو۔ میں سمجھی نہیں۔ ہانی نے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے مسکرائے۔ دیکھو پیاری لڑکی، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی ساتھ ہو، یعنی جڑی ہوئی ہو۔ ہانیہ نے آنکھیں گول کیں جیسے اسے گھورا ہو۔ بڑے آئے تم نجومی، ہماری زندگی جڑی ہوئی ہوگی، ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرو۔ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ یار تم تو سچ میں ڈر گئی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لائن ایک جیسی ہے، کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم الگ الگ ہوں اور زندگی کا دورانیہ ایک جتنا ہو۔ اچھا، یعنی تم زندگی اور موت کی بات کر رہی ہو؟ بالکل، ضروری تو نہیں کہ اتنی زندگی ہے تو اتنی ساتھ ہی گزارنی ہے۔
یار تم بہت عجیب باتیں کرتی ہو، جبکہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہو۔ 2 سال چھوٹی ہو نا، کوئی 20-25 سال تو چھوٹی نہیں ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھے۔ وہ بھی اکلوتا تھا، ہانیہ بھی اکلوتی تھی۔ دونوں کے جتنے نخرے تھے، ساتھ بڑے ہو رہے تھے، اسی لیے دوستی بھی تھی۔ وہ ہنسی مذاق ایک دوسرے کو چھیڑ کر لیا کرتے تھے۔ تیمور خان نے بیٹی کی شکل دیکھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بیرون ملک بھیج دوں گا پڑھنے کے لیے؟ بھیج دینا چاہیے بابا، میں چاہتا ہوں میں اپنے ہائر ایجوکیشن باہر کروں۔ چلو فی الحال تو اس میں 1 سال ہے، کالج تو کمپلیٹ کر لو۔ ہاں پر ارادے تو پہلے ہی بتا دینے چاہیے ہے نا۔ حذیفہ نے مسکرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو تیمور خان نے اپنے لاڈلے بیٹے کے بال بکھیرے۔ ٹھیک ہے، جو میرا بیٹا کہے گا ہم ویسا ہی کریں گے۔ سویرا خاتون نے شوہر کو گھورا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے کو مجھ سے دور بھیجنے کی۔ بڑے آئے، جو کہیں گے وہ کریں گے، کچھ نہیں ہے ایسا۔ امی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا باہر جا کر بگڑ جائے۔ اچھا، تم یہاں میری بات نہیں سنتے تو وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ دیکھا جائے گا نا یہ تو۔ سویرا خاتون بہت چڑی ہوئی لگتی تھی اور ان کے یوں چڑھنے پر تیمور خان ہنس پڑے تھے۔ تیمور خان اور سویرا خان کی لو میرج تھی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ شادی انہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر کی تھی۔ سویرا خان تیمور خان کے بابا کے دشمن کی بیٹی تھی۔ وہ سویرا خان کے والد سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی سویرا خاتون کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، مگر تیمور خان اور سویرا خان کی اتنی محبت تھی کہ ایک دوسرے سے ان دونوں نے وہ ساری نفرتیں جھیل کر زندگی گزاری تھی۔ وہ ایک بہت سکسیسفل بزنس مین تھے اور یہ ان کی اپنی محنت تھی۔ وہ بہت مصروف رہتے تھے، بہت زیادہ۔ سویرا خاتون ایک بہت اچھی خاتون تھی، اللہ کے بہت قریب رہنے والی۔ اللہ کا خوف تھا ان کے اندر۔ وہ تیمور خان کو بھی سمجھاتی رہتی تھیں اور وہ بیوی کی بات سنتے بھی تھے۔ اگر گھر میں ہوتے تھے تو یہی حال حذیفہ کا تھا۔ سویرا خان ان دونوں مردوں سے بہت تنگ تھی، مگر پھر بھی وہ ان سے محبت بھی بہت کرتی تھیں، اسی لیے انہیں سمجھاتی رہتی تھیں۔ ہانیہ بنا ناک کیے حذیفہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو وہ نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور ہانیہ اس سے غور سے دیکھنے لگی۔ حذیفہ خان کے سجدے لمبے تھے۔ نماز ختم کر کے وہ جیسے ہی اٹھا تو ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم؟ ہاں، میں دیکھتی رہی، بہت پرسکون انداز سے نماز پڑھتے ہو تم۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو آرام اور خوبصورتی سے کرنی چاہیے۔ جلد بازی تو شیطان کا کام ہوتا ہے نا، اور اگر میں نہیں کرتا یا مجھ سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو یہی سوچتا ہوں کہ کچھ غلط کر دیا ہوگا جس سے اللہ ناراض ہوں گے، کیونکہ امی کہتی ہیں کہ نماز بھی ہم تب پڑھتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے کہ ان کا بندہ ان کے آگے جھکے۔ وہ دن بہت برا گزرتا ہے میرا جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ میں ان کے آگے جھکوں۔ وہ مسکرائی۔ تم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ حذیفہ ہنس پڑا۔ تم نہیں کرتی؟ چچی جان سے محبت کرتی ہوں، مگر ان کی کوئی بات نہیں مانتی، بہت ضد کرتی ہوں میں ان سے۔ غلط کرتی ہو، ماں باپ کی باتیں ماننی چاہیے۔ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ میں ان سے ضد کرتا پھروں۔ ہے تو تمہارے پاس بھی نہیں۔ وہ بستر پر بیٹھتا اس سے بات کر رہا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، آلتی پالتی مارے۔ اچھا ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم بھی اکلوتی ہو اور میں بھی اکلوتا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ وہ مسکرائی تو اس کے ڈمپل واضح ہوئے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، اور منہ بنایا۔ ہانیہ بہت پیاری تھی۔ حذیفہ ہنس پڑا۔ زندگی ایسے ہی بہت خوبصورت تھی۔ حذیفہ کا کالج ختم ہو چکا تھا اور وہ چند ماہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس کا آؤٹ آف کنٹری جا کر پڑھنے کا ارادہ تھا، جس پر اسے اپنے بابا فل سپورٹ کر رہے تھے، مگر ان دنوں وہ جرمنی گئے ہوئے تھے۔ ان کو وہاں پر بہت کام تھا، اسی لیے وہ 1 ماہ سے گھر سے باہر تھے۔ جب سے وہ گئے ہوئے تھے سویرا خاتون بہت ڈسٹرب رہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ڈسٹربنس کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ان سے پوچھتا تھا، وہ بتاتی نہیں تھی، بس الجھی ہوئی رہتی تھی، تنگ رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی چیز سے بہت خفا ہو، یہ کسی چیز سے بہت ہرٹ ہو۔ تقریباً 2 ماہ بعد تیمور خان کی واپسی ہوئی۔ حذیفہ نے نوٹ کیا کہ سویرا خاتون ان سے خفا تھی، جس پر وہ شاید انہیں منانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ایک رات ایک طوفان نے حذیفہ خان کی پوری زندگی ہی بدل دی۔ حذیفہ خان جو لگ بھگ 18 سال کا تھا، ماں کی موت نے اس کی معصومیت اس سے چھین لی۔ سویرا خاتون جن سے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ ایک رات اچانک سے بنا کسی کو کچھ بتائے، بنا کوئی شکایت کیے دنیا چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا ماں باپ کے بیچ میں کیا ہوا اور کیوں ہوا، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ سویرا خان کی موت کے پیچھے تیمور خان کا ہاتھ تھا، اور اسی دن سے وہ باپ بیٹا نہیں رہے تھے۔ حذیفہ کو تیمور خان سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا جس سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، کیونکہ اس کی موت کے بعد تیمور خان نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کام، کاروبار، زندگی، جینا، مسکرانا۔ وہ بس خاموش ہو گئے تھے۔
ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے تھے، کسی کے پوچھنے پر بھی وہ نہیں بتاتے تھے کہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ حذیفہ کے ان کے آگے چیخنے پر، چلانے پر، انہیں الزام دینے پر بھی وہ چپ رہے تھے، اور ان کی چپ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ ماں کی موت کے تقریباً 4 ماہ بعد پاکستان چھوڑ کر پڑھائی کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا آیا۔ اس شخص کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ حذیفہ خان جو بے حد معصوم، ہنستا، مسکراتا، پیار بکھیرتا لڑکا تھا، اس کے اندر وقت نے نفرت بھر دی تھی۔ چچا جان کھانا کھا لینا پلیز۔ ہانیہ گھٹنوں کے بل اپنے چچا کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اخبار بند کرتے ہوئے اپنا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکے تھے۔ کیوں میرے لیے پریشان رہتی ہو لڑکی؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چچا آپ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ ٹھیک ہونا نہیں چاہیں گے۔ بابا کہتے ہیں آپ نے خود پر زندگی خود تنگ کی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اپنی بھانجی کو دیکھنے لگے۔ بڑی ہو گئی ہوں نا؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرائی۔ اتنی نہیں، ہاں مگر پہلے سے بڑی ہو گئی ہوں۔ 22 سالہ ہانیہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرائے۔ ہانیہ نے اتنی خاموشی سے اس مسکراہٹ کو ابھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بہت مشکل سے ابھرتی تھی۔ چچی کی موت کے بعد چچا بہت بدل گئے تھے، کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ اتنی خاموشی انہوں نے تیمور خان کے ساتھ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے سنا ہے حذیفہ واپس آ رہا ہے، انہیں کھانا کھلاتی ہوئی سرسری انداز میں پوچھنے لگی تو وہ پھیکا سا مسکرائے۔ مجھ سے بات تو نہیں ہوئی۔ کس کو بتایا اس نے کہ واپس آ رہا ہے؟ بابا کو۔ بابا سے بات ہو جاتی ہے اس کی؟ اوہ اچھا۔ وہ نارمل انداز میں بولے۔ آپ سے بات نہیں کرتا؟ نہیں، میری آخری بار اس سے بات تب ہوئی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے حد دل گرفتہ تھے۔ ہانیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یعنی 7 سال پہلے، بالکل یعنی 7 سال پہلے وہ کسی گہری سوچ میں چلے گئے تھے۔ پاکستان جا کر کیا کرو گے؟ تم تو کہتے ہو وہاں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ حذیفہ نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بستر چھوڑا۔ کوئی نہیں ہے مگر جانا تو مجھے وہیں ہے نا۔ کسی کی خواہش تھی کہ میں اپنے ملک میں رہوں؟ تمہاری ماں کی۔ وہ اپنی نائٹی درست کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ مسکرایا۔ ہاں میری ماں کی۔ وہ ایک واحد عورت ہے جن کے ہر لفظ مجھے آج بھی کانوں میں سنائی دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے پاکستان جا رہے ہو؟ بالکل انہی کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر مجھے بھول جاؤ گے؟ بازو اس کے گلے میں ڈالے وہ بولی۔ ایسے تعلقات بھولنے کے لیے ہی ہوتے ہیں لیزا، ہمارے بیچ میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک اوپن ریلیشن شپ ہے، تم جانتی ہو۔ ہاں مگر اپنے دل کا کیا کروں جو تمہارا پابند ہے؟ میں نے اس دل کو اپنا پابند نہیں کیا کیونکہ میں کسی کا بھی پابند نہیں ہوں۔ وہ ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس لیے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے چپکی ہوئی تھی اور وہ ایک ادا سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ سویرا خان کی اولاد حذیفہ تیمور خان تھا۔ یہ وہی اولاد تھی جس پر اس کی ماں کو بڑا مان تھا۔ غم نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ تو وہ بن گیا جیسا اس کی ماں نہیں چاہتی تھی۔ اگر آج سویرا خاتون اسے اس حال میں دیکھ لیتی، نشے میں چور، ایک حرام رشتے میں، تو شاید صدمے سے ہی مر جاتی۔ مگر اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ اس صدمے سے پہلے ہی مر گئی تھی۔ کس کے لیے کر رہے ہیں اتنی تیاریاں؟ کون آ رہا ہے واپس؟ وہ اتراتے ہوئے بولی تو حور خان ہنس پڑی۔ جانتی سب کچھ ہو تم، بس پوچھنا تم پر فرض ہے۔ حذیفہ آ رہا ہے؟ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ خود بھی فروٹ کاٹتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑی۔ تم یہ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ آپ نے ہی تو کہا حذیفہ آ رہا ہے۔ تو اسے میرے ہاتھ کی فروٹ چاٹ اچھی لگتی تھی، میں سوچ رہی ہوں اس کو فروٹ چاٹ نہیں فروٹ کا بھرتا بنا دوں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مجھے اس پہ بہت غصہ ہے۔ وہ گیا تو جیسے سب کچھ بھول گیا، ہماری دوستی، سارے رشتے، بابا کو، چچا کو، سب کچھ بھول گیا۔ ایسے لگا جیسے چچی کے ساتھ ہم بھی مر گئے۔ یہ کہتی ہوئی اس کے ہاتھوں کی رفتار سست پڑ گئی تھی، جیسے بہت مایوس ہو۔ حذیفہ بہت پیارا بچہ ہے ہمارا، اللہ کرے گا وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا۔ تم نہ اپنے ذہن کو ذرا بریک لگاؤ۔ نہیں لگا سکتی نا امی، میں اس سارے کے بارے میں بہت سوچتی ہوں، فکر ہوتی ہے مجھے۔ ہم ہیں کتنے آپس میں ایک دوسرے سے خفا ہوتے پھریں۔ خیر لڑکی مجھے کام کرنے دو اور تم بھی میری مدد کرو، بہت کام ہے۔ کر تو رہی ہوں، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ وہ معصومیت سے بولی تو حور خان ہنس پڑی۔ وہ رات کے ڈنر سے پہلے گھر پہنچا تھا، سرسری سا سب سے ملا اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ 1-1.5 گھنٹے تک جب وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا تو حور خان کے کہنے پر ہانیہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نوک کرتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ راکنگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہے؟ اور پلٹا۔ ہانیہ ٹھٹکی اور رکی، دونوں کی نظریں ملی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، بہت بدل گئے تھے دونوں۔ ہانیہ جو پہلے بہت پیاری لگتی تھی، معصوم لگتی تھی، آج بے حد حسین لگی تھی۔ وہ جو خود حسن کا دعوے دار تھا، سامنے حسن دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بھی جیسے مکمل اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حذیفہ بھی بہت پیارا تھا،
مگر آج مکمل حسن تھا۔ وہ 22 سال کی تھی اور وہ 24 سال کا تھا۔ وہ ساتھ بڑے ہوئے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کھیلے تھے۔ انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا اور وہ بہت اداس ہوئی تھی۔ امی نیچے بلا رہی ہیں کھانے پر، میں آتا ہوں، تم چلو۔ وہ پلٹی تو وہ پیچھے سے بولا، رکو۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ آئندہ میرے کمرے میں مت آنا۔ اس کے ان الفاظوں پر وہ ٹھٹکی تو تھی مگر کچھ بولی نہیں اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ ہانیہ لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھتے دیکھتے حال میں ہی صوفے پر سو گئی تھی جبکہ وہ نشے میں گھر میں داخل ہوا۔ یہ رات کے تقریباً 2 کا وقت تھا۔ حذیفہ کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا جس سے ہلکا سا شور پیدا ہوا۔ ہانیہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ حذیفہ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی۔ وہ نشے میں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی کیونکہ اگر وہ اسے نہ تھامتی تو وہ گر پڑتا۔ حذیفہ، تم نے پی ہے؟ پی کے آئے ہو؟ وہ بہت حیران لگتی تھی۔ حذیفہ مسکرایا، پہلی بار نہیں کی۔ وہ نشے میں بولا تھا، میں یوں ہی ڈرنک کیا کرتا ہوں محترمہ، اور میرے پیچھے سے ہٹا، میں کیوں بھول گیا ہوں کہ میں پاکستان میں ہوں۔ ہانیہ کو اس خوبصورت مرد کو یوں نشے میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ سویرا خاتون کی اولاد تھی۔ وہ عورت جو گزرتی تھی تو خوشبو پیدا ہوتی تھی اور آج ان کی وجود کا حصہ شراب کی خوشبو لیے ہوئے تھا۔ اسے بہت ترس آیا اس پر، کیا وہ اتنا بدل گیا تھا؟ وہ جو اس کا ہاتھ تھامے اسے سہارا دے رہی تھی، اس کے وجود سے فیمیل پرفیوم کی خوشبو پر ٹھٹکی، یعنی وہ اس طرح کا بھی تھا؟ نہیں، حذیفہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے۔ ہانیہ روتی نہیں تھی، اسے رونا بہت مشکل سے آتا تھا۔ وہ تو ایک نان سیریس قسم کی انسان تھی، ہنستی، مسکراتی، لوگوں کو چھیڑتی، تنگ کرتی، مگر حذیفہ کی ایک کنڈیشن دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کمرے میں اسے سلاتے ہوئے اس کے اوپر کمفرٹر درست کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی اور جیسے گہرے صدمے کا شکار لگتی تھی۔ تم پریشان کیوں ہو امی؟ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بولو، کیا پتہ ہے؟ حذیفہ کل بہت لیٹ واپس آیا تھا۔ تم کیا کر رہی تھی تب؟ میں مووی دیکھتی دیکھتی ہال میں ہی سو گئی تھی۔ مائی فالٹ، مجھے نہیں سونا چاہیے تھا۔ کتنی بار کہا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا کرو۔ خیر وہ لیٹ کیوں آیا تھا گھر واپس؟ پوچھوں گی آج میں اس سے۔ یہ پاکستان ہے، یہ اس کا ولایت نہیں کہ جیسے چاہے آئے گا جائے گا، خیال رکھنا ہوگا اسے۔ امی مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ ہوا تھا رات؟ نہیں، مگر وہ الفاظ نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ وہ نشے میں تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے تک پہنچا کر آئی تھی؟ وہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی۔ کچھ نہیں، بس وہ لیٹ آیا تھا، وہ بات کو ختم کر گئی تھی۔ میں سمجھاؤں گی اسے، اور تم بھی کوشش کیا کرو کہ رات کو اپنے کمرے میں رہو۔ جی امی۔ وہ بال سے کھیلتا ہوا تیمور خان کے سامنے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ جو اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے، بیٹے کو یہ کرتا ہوا دیکھ کر آنکھیں ادھر سے ادھر کیے جا رہے تھے جیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ کیوں کر رہے ہوئی؟ تیمور خان کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ پلٹا اور باپ کی آنکھوں میں تیز نظروں سے دیکھا۔ نفرت کرتے ہو نا مجھ سے؟ بہت زیادہ۔ آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ مجھے آپ سے اتنی نفرت ہے کہ اگر میرا بس چلے نا تو میں آپ کا قتل کر دوں، مگر خیر میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ آج بھی میرا سوال وہی ہے مسٹر تیمور خان، میری ماں کو کیا ہوا تھا؟ ایسا کیا کیا آپ نے کہ وہ صبح اٹھی نہیں؟ یہ کیسا ہارٹ اٹیک تھا جو اتنی خاموشی سے آیا کہ ہم جان ہی نہیں پائے کہ وہ تکلیف میں تھی؟ آپ جانتے ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھی، وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہی تھی، انہیں کوئی مرض نہیں تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف تھی اور مجھے نہ پتا ہو؟ وہ بال کو تیزی سے زمین پر مار چکا تھا۔ تیمور خان نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ یہ وہی سوال تھا جس سے وہ اپنے بیٹے سے بھاگتے تھے اور آج وہ پھر سے لمبے عرصے کے بعد سامنے کھڑا تھا۔ تم پی کر آئے ہو؟ تم پینے لگے؟ وہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ہنس پڑا۔ پچھلے 7 سال سے پی رہا ہوں، آج پتہ چل گیا تو حیران ہو رہے؟ میں ایسا ہی ہوں اور آپ کو مجھے ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا۔ امی نے بھی تو آپ کو ویسے ہی قبول کیا نا جیسے آپ تھے۔ تیمور خان نے گہرا سانس لیا۔ میں ایسا نہیں تھا۔ اچھا تو بتائیں نا، جب آپ جرمنی گئے تھے تو وہ اتنی پریشان اور ڈسٹرب کیوں تھی؟ ایسا کیا کرنے گئے تھے آپ وہاں؟ اچانک سے واپس آ گئے اور پھر اسی دن امی کا انتقال ہو گیا۔ بتائیں نا مجھے، ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ مجھے نہیں بتاتی تھی مگر میں جانتا تھا کہ آپ دونوں کے بیچ میں کچھ تو چل رہا ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ باپ ہوں میں تمہارا، مجھے نہیں بتانا اس لیے۔ گیٹ لاسٹ۔ کب تک کریں گے ایسا؟ ایک دن آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، اور پتہ ہے وہ دن کیا ہوگا؟ تیمور خان کی آنکھیں کھلیں۔ وہ دن تب آئے گا جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اب میری نفرت نہیں سہ سکتے، اب میرا یہ حشر نہیں دیکھ سکتے۔
وہ دن آپ کی چپ کا آخری دن ہوگا۔ یہ کہتا ہوا وہ بال دیوار پر تیزی سے مارتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیوار پر مارنے والا بال اتنی زور سے واپس آیا کہ سامنے کھڑے مرر پر لگتے ہی کانچ چکنا چور ہو گیا۔ مگر تیمور خان بھی اسی کے باپ تھے، ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میرے کپڑے تم نے پریس کر کے کمرے میں رکھے؟ ہاں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، امی نے کہا تھا، اس لیے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم میرے کام کرتی ہو۔ ہاں، کرنے پڑتے ہیں کیونکہ گھر میں ہم ہی ہوتے ہیں نا۔ تم میرے کام ملازمین سے کروا سکتے ہو، ہمیں عادت نہیں، شروع ہی سے ایسا رہا ہے۔ کلوزٹ میں سیٹ کر لیتی ہوں، کپڑے تو ڈرائی کلین سے آ جاتے ہیں۔ میرے کمرے میں مت آیا کرو، پہلے بھی جاتی رہی ہوں، اب بھی آ جایا کروں گی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ آگے چلتی ہوئی بالکل اسی کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں تھیں۔ ہانیہ، میں تم کو خود سے دور رکھ رہا ہوں، یوں سمجھ لو کہ خود سے بچا رہا ہوں۔ کیوں؟ مجھے تم سے نقصان کا خطرہ ہے۔ تم کیا کر لو گے؟ ہانی پلیز۔ وہ کافی عرصے کے بعد اسے ہانی بول رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، تم بھول گئے ہو کہ میں ہانی ہوں، ہم دوست تھے، کیوں مجھ سے دور نہیں رہتے؟ کیوں مجھ سے دور تو نہیں رہتے تھے؟ اب میں تمہارے ساتھ محفوظ نہیں ہوں، کیوں؟ کیا ہو گیا ایسا؟ مجھ میں ہر وہ عادت ہے جو ایک شریف مرد میں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی تم جانتے ہو کہ تم شریف نہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ ہرگز نہیں، اور مجھے شریف بننا بھی نہیں۔ یعنی بالکل ویسا مرد بننا چاہتے ہو جیسے مرد کی وجہ سے عورتیں مر جاتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی نہ جانے اسے کیا باور کروا رہی تھی۔ وہ ٹھٹکا، 3-4 قدم دور ہوا۔ پلیز، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تم سے۔ بھائی، آپ میرے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ تم پلیز ہانی کو مناؤ نا۔ میں چاہتا ہوں حذیفہ اور اس کی شادی ہو جائے۔ وہ نہیں مانے گا، میں منا لوں گا اسے۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ مجھ سے جو ضد کروں گا نا وہی کرے گا، جیسے مجھے کر کے دکھائے گا۔ میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں ایک ایسے شخص کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا جس کو اپنا ہی ہوش نہ ہو۔ وہ ہانی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا کبھی، میں جانتا ہوں۔ بھائی پلیز، ہانیہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں کیسے اسے آگ میں جھونک سکتا ہوں؟ حذیفہ ایسا نہیں ہے، میرا بیٹا برا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو وہ سویرا کی اولاد ہے۔ کچھ بھی ہے، کیسا بھی ہے، وہ ہانی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، وہ اسے ٹھیک کر دے گی، مجھے اعتبار ہے۔ میں آپ کی بات مان جاؤں گا، مگر میری ایک شرط، تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے۔ میں ہانی سے پوچھوں گا، اگر اسے اعتراض نہیں ہوگا تبھی یہ رشتہ ہوگا، ورنہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ بھائی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اگر ہماری ہانی کو اعتراض ہوگا تو میں خود اس بات سے مکر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اس سے بات کر کے دیکھوں گا، پہلے آپ حذیفہ سے بات کریں۔ میں چاہتا ہوں پہلے ہانی مان جائے، حذیفہ کو میں ویسے ہی منا لوں گا۔ کیا یہ بات آپ سے چچا نے کی ہے؟ بالکل اسی نے کی ہے، مگر میری جان تم پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ حور خان اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غیر مناسب فیصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ بگڑ کر لوٹا ہے، شراب پیتا ہے، راتوں کو لیٹ کر واپس آتا ہے۔ لڑکیوں سے اس کے تعلقات رہے ہیں، اس کے حوالے تو نہیں کر سکتی نا جو اسے ضائع کر دے۔ بیگم بیٹھ جاؤ، میں بس اس سے اجازت مانگ رہا ہوں، یہ جو چاہے کہ وہی ہوگا۔ اگر ہماری ہانی کو اعتراض ہے تو میں زبردستی نہیں کر رہا، اور بیٹھ جاؤ۔ حورین خان بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں اعتراض ہے تو تم منع کر سکتی ہو، ماں باپ کی طرف سے تم پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ میں بس تمہارے چچا کی بات تمہارے آگے رکھ رہا ہوں، یوں سمجھ لو کہ یہ ان کی خواہش ہے جس پر میں بھی راضی نہیں ہوں۔ اگر تم منع کر دو گی تو میرے پاس ایک مضبوط وجہ ہوگی بھائی کو انکار کرنے کی۔ بابا، وہ منع کرنے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے حذیفہ کا شراب میں ڈوبا ہوا وجود گزرا، اس کی بکھری ہوئی زندگی گزری، پھر جیسے آنکھوں کے آگے وہ مسکراتی ہوئی شکل آئی، نماز پڑھتا ہوا حذیفہ خان جس کے سجدے لمبے ہوتے تھے۔ مجھے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ چچا سے کہیں نا کہ ان کی ہانی ان کی بہو بننے پر تیار ہے۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ حورین خان اور وقار خان ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ واٹ نان سینس، میں اور ہانیہ سے شادی کروں گا؟ آپ نے یہ کیا سوچ کر بات میرے سامنے رکھی؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں گا؟ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے اول تو۔ یعنی تمہیں ساری زندگی ایسے ناجائز رشتوں میں رہنا ہے؟ آپ جانتے ہو یہ میری خواہش نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ کس کی خواہش ہے جناب؟ وہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ نفرت کرتے ہو نا مجھ سے؟ صرف مجھ سے؟ جی، بے انتہا۔ آپ کا کوئی فیصلہ تو سن ہی نہیں سکتا اور نہ ہی مان سکتا ہوں۔ آگ نہ لگا دوں میں اس کو، کیونکہ وہ آپ کی پسند ہے۔ وہ میری پسند نہیں، یہ تمہاری ماں کی خواہش تھی، یہ سویرا تیمور خان کی خواہش تھی۔ اپنا نام میری ماں کے آگے نہ لگائیں، آپ ان کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ ہنس پڑے۔ وہ بیوی تھی میری،
ہمارے بیچ میں کیا تعلق تھا، کتنی محبت تھی، اس سے تم اچھے طریقے سے واقف۔ مجھے تمہارے سامنے اپنے اور اپنی بیوی کے تعلقات کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بس تمہاری ماں کی خواہش بتا رہا ہوں۔ اب یہ تم پر ڈپینڈنٹ کرتا ہے کہ تم کس طرح اس کا پاس رکھتے ہو، کیونکہ نفرت تو تم صرف مجھ سے کرتے ہو نا، ماں سے تو محبت تھی تمہیں۔ اب دیکھتے ہیں تم میری بات مانتے ہو یا نہیں۔ یہ کہتے وہ پلٹے جیسے حذیفہ کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ اگر یہ امی کی خواہش تھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہتے ہوئے جیسے اپنے آنسو روک رہا تھا۔ تم کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ یہ چچی جان کی خواہش تھی؟ کیونکہ یہ میرے بڑے چاہتے ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ صرف ہمارے بڑے نہیں چاہتے، تم بھی یہی چاہتی؟ وہ مسکرائی۔ اچھا بھرم ہے، بھرم میں ہی رہیں آپ، مجھے کوئی غرض نہیں۔ بیوی بننے والی ہو میری، میرے سارے عیبوں کے ساتھ تمہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ کر پاؤ گی؟ کر لوں گی مسٹر حذیفہ خان، میں آپ کی طرح کم ظرف نہیں ہوں، نہ ہی آپ کی طرح نشے میں رہتی ہوں۔ مجھے اپنے فیصلوں کا اور اپنے ارادے کا اچھا خاصا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو وہ پیچھے سے بولی، میرے احساسات سے، میری محبت سے تم ابھی تک واقف ہی نہیں ہو۔ وہ اس کے اس اعتراف پر رک گیا تھا۔ پلٹ کر ہانی کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں تو ہانی مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ بچپن میں دیکھتی تھی، وہ اب بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، ازل سے کرتا تھا، کہتا نہیں تھا، یہ الگ بات تھی۔ اس نے ہانی کا بہت خیال رکھا تھا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی چوٹ پر وہ تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس کی خواہش کتنی بھی بڑی یا چھوٹی ہو، ہر خواہش تب بھی پوری کیا کرتا تھا، اور ہانی کو یقین تھا کہ آگے بھی کرے گا۔ وہ جیسا بھی مرد تھا، وہ کتنی ہی عورتوں کے لیے برا ثابت ہوا ہوگا، مگر وہ ہانیہ وقار خان کے لیے برا نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں سامنے کھڑی لڑکی کو اس پر اعتماد تھا، وہ اس اعتماد کو دیکھتا ہوا کھٹکا تھا۔ تیمور خان نے اپنے بیٹے کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی، ہر رسم، ہر فنکشن کیا گیا تھا۔ وہ فنکشن میں ہانی سے نظریں چراتا رہا کیونکہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کا دل چھیڑتی ہوئی، اس کے سارے احساسات کو جگاتی ہوئی، سوئی ہوئی محبت کو واپس لاتے ہوئے، سوئے ہوئے احساسات جو ماں کی موت کے بعد اس نے کبھی بیدار نہیں کیے تھے، وہ جاگ رہے تھے۔ اسے احساس دلا رہے تھے کہ جو لڑکی اس کی زندگی میں آ رہی ہے وہ اس کی بچپن کی محبت تھی، وہ خاص تھی، وہ اہم تھی۔ ہانیہ وقار خان، اس کی ماں کے بعد وہ دوسری عورت تھی جس کے اوپر وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پھولوں کی سجی ہوئی سیج پر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ حذیفہ خان نے یہ لمحہ اپنی زندگی میں اتنی جلدی تصور نہیں کیا تھا، جتنی جلدی وہ لمحہ آ گیا تھا، اسے کسی کی زندگی کے ساتھ جوڑ دے گیا تھا۔ وہ اب کسی سے جڑ گیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی الگ نہیں ہوتا۔ یہ وہ رشتہ تھا جو موت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہوا خاصا فاصلہ مینٹین کرتے بیٹھ گیا۔ تمہیں کچھ ہی عرصے میں محسوس ہو جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کا غلط ترین فیصلہ کر لیا، مجھ سے شادی کر کے۔ وہ مسکرائی۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات یہ نہیں کہتا۔ اس کے طنزیہ انداز پر پھیکا سا مسکرایا۔ کوئی بھی شوہر میرے جیسا بھی تو نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی آپ خود کو اتنا برا تصور کرتے؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، تمہارے لائق تو نہیں سمجھتا خود کو، تو خود کو ایسا بنائیں کہ کسی کے سامنے بھی ایسا کہنے کا دل نہ کرے آپ کا۔ جانتے ہو حذیفہ، تمہیں دیکھتی ہوں تو کیا یاد آتا ہے؟ حذیفہ کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ کیا؟ ہمارا بچپن، ہماری یادیں۔ اور چچی یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی، نظریں جھکی، پھر بولی، ان کا تم پر مان، تم سے توقعات رکھنا، بہت کچھ یاد آتا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ کیا تم ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ سامنے آ جائیں تو؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے دل میں درد ہوا تھا، بہت کچھ آنکھوں کے آگے گھومتا تھا۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں ہر حد پار کر دی تھی اس نے۔ وہ جو جانے لگا تو اس کا ہاتھ تھام کر روک چکی تھی، خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے چھوڑ کر تم آج رات جا نہیں سکتے، کچھ فرض ہیں تمہارے جو تمہیں پورے کرنے چاہیے۔ میں تمہارے لائق نہیں، مجھے وہیں رہنے تو جن کے لائق ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی۔ وہ ٹھٹکا، اس لمس پر اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ میری تعریف کرو، کیا میں پیاری نہیں لگ رہی تمہیں؟ اس کے اتنے معصوم انداز پر حذیفہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بہت پیاری لگ رہی ہوں، وہ بے ساختہ بولا۔ تم کسی کی بھی تعریف کی محتاج نہیں، میری بھی نہیں۔ اپنے شوہر کی تعریف کی محتاج تو ہوں نا، کرو نا میری تعریف۔ وہ بیٹھ گئی اور ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بھی بٹھا چکی تھی۔ میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ ہانی نے ہاتھ آگے کیا۔ وہ مسکرایا اور گہرا سانس لیتے ہوئے سائڈ کے دراز کھولتے ہوئے ایک بہت خوبصورت باکس وہاں سے نکالا تو ہانی کی آنکھیں گول ہوئیں۔ باکس میں ایک بہت پیارا نیک پیس تھا جس پر ہیروں سے
ہانی نقش تھا، یہ کب بنوایا؟ وہ سوالیہ ہوئی تو وہ نظریں چرا گیا۔ بس بنایا تھا، پہنا دو مجھے۔ سچ میں؟ ہاں نا۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کر وہ لاکٹ اسے پہنایا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور اس کی نظروں سے خائف ہوتا رہا۔ اچھا اٹھو اور چینج کر لو، بہت رات ہو گئی۔ ہانی نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ اگلا سارا دن وہ گھر سے باہر رہا۔ وہ سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی۔ ہال میں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، تبھی وہ گھر میں داخل ہوا۔ نشے میں تھا مگر اس کا بازو تھامے ہوئے ایک لڑکی بھی گھر میں داخل ہوئی۔ ہانیہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل پسیجا تھا۔ یہ ان کی شادی کی دوسری رات تھی اور وہ دوسری رات اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ظرف تھا اس کا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لڑکی کی طرف سختی سے دیکھتے ہوئے بازو چھڑایا اور خود تھام لیا۔ میں خود سہارا دے سکتی ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ ہانی کی آنکھیں سرخ لال خون ہو گئی تھیں، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ اس شخص کو یہاں دروازے پر کسی اور لڑکی کی باہوں میں تو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں لاتے ہوئے اسے بستر پر بٹھا چکی تھی۔ وہ مسکرایا۔ غصہ آ رہا ہوگا نا کسی اور کو میرے پاس دیکھ کر، میرے اتنا قریب دیکھ کر؟ چھوڑ دو مجھے ہانی، میں برباد کر دوں گا تمہیں۔ ہانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں برباد ہونا چاہتی ہوں، کر دو مجھے برباد۔ کیا کرو گے تم؟ کچھ بھی کرو، حق رکھتے ہو ہمارے بیچ میں ایسا رشتہ ہے جس سے نہ میں بھاگ سکتی ہوں نہ تم بھاگ سکتے ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ شادی کے دوسرے دن تم کیسی باتیں کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ اپنے دونوں بازوں سے اسے اپنے حصار میں لیتا اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی بننے کا شوق ہے نا تمہیں میری؟ تو آؤ نا، بنو میری۔ حذیفہ پلیز۔ ہانی کو اس کے ہونٹ اپنی گردن چھوتے ہوئے محسوس ہوئے تو جیسے اسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ کس مسائی۔ حذیفہ تیمور خان کا لمس بہت نرم تھا، یہ شاید وہ اس کے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ ہانی کی خوشبو جیسے جیسے حذیفہ کی روح سے ٹکرا رہی تھی، وہ خود پر قابو کھوتا جا رہا تھا۔ اسے بکھرتے ہوئے خود کو سنبھالا مگر وہ ہانی کو بھی مدہوش ہونے پر اکسا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ غلط کر رہی ہو تم اپنے ساتھ، تو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا بولا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تم جانتے ہو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی، اسی لیے ڈرتے ہو نا مجھ سے، ایسا ہی ہے نا؟ حذیفہ نے نظریں چرائیں اور جیسے اس سے دور ہوا۔ سو جاؤ۔ وہ نشے میں تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں مگر پھر بھی اپنے آپ کو بے حد کنٹرول میں لیے ہوئے تھا۔ بڑی تمیز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہانی کو کسی بچے کا گمان ہوا جو اپنی پرنسپل سے ڈرتا ہے۔ میں کسی اسکول کی پرنسپل تو نہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی تو نشے میں بھی حذیفہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی مگر وہ نظریں چراتا ہوا واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کہیں ہنی مون کے لیے چلے جاؤ، مگر میں نہیں چاہتا، وہ کانٹا ہلاتا ہوا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ گیا۔ تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ بیوی کون ہے؟ وہ اس کی پلیٹ میں ٹوسٹ رکھتی ہوئی بولی۔ حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ظاہر ہے تم، تو میں کہہ رہی ہوں میں نے چلنا ہے، کیا نہیں لے کر چلو گے؟ وہ بالوں کو پیچھے اڑاتی ہوئی ایک ادا سے بولی۔ تب وہ جیسے پزل ہوا، وہ نہ کہنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھ پایا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے احساسات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ لے کر چلو گے نا؟ بالکل، جیسا تمہیں بہتر لگے۔ اس کے یوں سرنڈر کرنے پر تیمور خان مسکرائے جیسے جانتے ہوں کہ وہ اسے کنٹرول کر لے گی۔ دیکھو ہم وہاں چل کر الگ الگ کمروں میں رہیں گے، حذیفہ نے کہا۔ تو ہانی نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے۔ اچھا، اور یہ کب تک چلے گا جناب؟ یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم ایک بستر پر سویا کریں؟ وہاں بھی؟ وہاں تو عجیب موسم ہوگا، ہنی مون کی فضا ہوگی، کیسے بچو گی مجھ سے؟ جیسے اسے ڈرانا چاہ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تم سے بچنا کیوں ہے مجھے؟ ذرا بتاؤ گے مسٹر؟ اس کی گہری نظروں پر جیسے وہ جھجکا اور چپ ہو کر پیکنگ کرنے لگا۔ وہ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ آئے تھے۔ یہاں کا موسم، فضائیں، ہوائیں، نظارے بے حد حسین تھے۔ ہر طرف اتنی خوبصورتی تھی کہ کوئی بھی اس میں رچ بس جاتا۔ تمہیں شوق تھا ایک کمرے میں رہنے کا، اب رہو میرے ساتھ۔ وہ کمرے کی طرف نظریں گھماتا ہوا بولا جو بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ وہ جھینپ گئی مگر اتراتے ہوئے بولی، مجھے تو بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے کا۔ جس قدر میں تمہیں پریشان کروں گی نا مسٹر، ان 15 دنوں میں تمہارے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میں دیکھتی ہوں دوبارہ تم مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ میں تمہیں پریشان کرتا ہوں؟ بہت، شادی کے پہلے دن سے تو پریشان کر رہے ہو۔ تمہارے ہیں کہ نخرے ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں نے سنا ہے شادی کے بعد بیویاں نخرے کرتی ہیں، مگر یہاں تو مزاج ہی الٹے ہیں۔ میرے شوہر کو دورے پڑتے ہیں۔ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اسے خود کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ کیا وہ یوں ہنس بھی سکتا تھا؟ دل کھول کر، دل سے،
وہ اسے بدل رہی تھی۔ وہ کسی کا اتنا عادی نہیں تھا، کسی کو اپنے اتنے پاس بھی نہیں آنے دیتا تھا جتنی وہ آ گئی تھی، جتنا وہ جاننے لگی تھی، یہ شاید ہمیشہ سے جانتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بیچ میں تکیہ رکھنے کی، میں کوئی شیرنی نہیں ہوں کہ کھا جاؤں گی تمہیں۔ تم تو مجھ سے یوں ڈر رہے ہو جیسے میں کوئی وہ ہوں۔ اس نے آنکھ ونک کی تو وہ ہنس پڑا، جیسے تم کوئی کچھ نہیں، تم ہی بتاؤ نا میں کیا ہوں؟ یہ کیا رکھ رہے ہو بیچ میں؟ تم سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ کیوں؟ ناخن مارو گی؟ میں نہیں نا، کیا پتا سوتے ہوئے ایک خوبصورت شوہر کا ریپ کر دو۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا دن آ گئے نا، مردوں کو بھی یہ ڈر لگتا ہے۔ ڈر تو مجھے لگنا چاہیے تم سے، اپنا گھر ماں باپ چھوڑ کر میں اتنا دور تمہارے ساتھ سوئٹزرلینڈ آئی ہوئی ہوں، اور تم تو دیکھو خود کو۔ وہ تکیہ ہٹاتی اس کا بازو سیدھا کرتی، خود اس کے بازو پہ اپنا سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ اس کی صدا پر پزل ہوا، وہ کتنا کمفرٹ دے رہی تھی اسے، ایسے پروٹیکٹ کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو۔ تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تم میرے ساتھ اتنے کمفرٹیبل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا میں برا انسان ہوں۔ تم برے نہیں ہو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی۔ تم برے بن رہے ہو، تم برے ہو نہیں، میرا حذیفہ ایسا نہیں۔ اس کا یوں اس کو اپنا کہنے پر حذیفہ کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی، اور کسی پر اسے اتنا پیار نہیں آیا تھا جتنا سامنے موجود عورت پر آ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تم پر پیار آ رہا ہے تو کیا پیار کرنے سے روکو گی؟ اس کے اس انداز پر ہانیہ پزل ہوئی، تھوڑا سا اور نزدیک ہوئی، آنکھوں میں مزید غور سے دیکھا اور بڑے مان سے بولی، نہیں روکوں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ سوالیہ ہوا۔ کیوں؟ ہانی نے حذیفہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اس لیے کیونکہ میں اپنی دھڑکنوں کو تمہارے لیے روک نہیں سکتے، یہ تمہاری سانسوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں۔ میں یہاں محفوظ ہوں، میں کیوں روکوں گی تمہیں؟ میں نے یہ حصار، یہ حق خود چنا ہے۔ حذیفہ نزدیک ہوا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے۔ دونوں جیسے ایک دوسرے میں کھونے لگے تھے، دونوں میں سے کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ صبح وہ ہانی سے پہلے خود اٹھا تھا، وہ اس کے پاس ہی سوئی ہوئی تھی، پرسکون۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ حذیفہ کو اپنا آپ اس عورت کے لائق نہیں لگا۔ وہ سختی سے آنکھیں بھیج چکا تھا، وہ کتنا گنہگار تھا، کتنا غلط کرتا رہا تھا۔ اپنی فرسٹریشن، اپنی انا، اپنی نفرت نکالنے کے لیے اس نے کتنے گرے ہوئے کام کیے تھے، وہ سارے کام جو گناہ تھے، جو غلط تھے، جن کی سزا ملا کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ بہت برا ہے۔ کیا وہ ایسی محبت ڈیزرو کرتا تھا؟ ایسی عورت ڈیزرو کرتا تھا جو اتنی پاک ہو، اتنی محبت کرنے والی؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جو بہہ بھی نکلے تھے۔ اسے اپنا آپ اپنی بیوی کے آگے بہت گندا معلوم ہوا، مگر وہ تو اسے اس کا احساس ہی نہیں دلا رہی تھی۔ وہ تو اسے بہت پیار کر رہی تھی۔ ایسا کیوں کر رہی تھی وہ؟ ہانیہ نے آنکھیں کھولیں تو جیسے نظریں ملیں۔ گڈ مارننگ، وہ بہت پیار سے بولی تھی۔ اٹھی اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا۔ میں بہت خوش ہوں، وہ بہت مدھم آواز میں یہ بولی۔ حذیفہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں خوش ہو؟ میرے جیسے آدمی کو حاصل کرنے پر؟ تمہیں کیا خوشی ملی؟ میں تمہارے قابل نہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا ہے نا تم برے نہیں ہو، کیوں بن رہے ہو برے؟ واپس لوٹ آؤ حذیفہ، جہاں تم جا رہے ہو وہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ وہ رہانسا ہوا۔ تو کہاں ہے میری جگہ؟ ہانیہ مسکرائی اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ یہاں ہے تمہاری جگہ، میرے دل میں، میرے پاس۔ ان کا ہنی مون بہت خوبصورت گزرا تھا۔ حذیفہ تیمور خان بھول گیا تھا کہ نفرت کیا ہوتی ہے۔ اس عورت نے اسے چند دنوں میں ہی بدل دیا تھا۔ اس کا احساس، اس کی قربت، اس کا لمس اسے بہت پرسکون کر رہا تھا۔ وہ پرانی باتیں بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نفرت کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا وہ ہانی کو تکلیف نہ دے جو وہ خود کو دیتا رہا ہے۔ وہ سارے گناہ، وہ ساری تکلیفیں اس نے خود کو تکلیف پہنچانے کے لیے کی تھی۔ وہ واقعی ویسا نہیں تھا جیسا بن گیا تھا، اور ہانیہ وقار خان اسے بالکل ویسا بنا رہی تھی جیسا وہ ہمیشہ سے تھا، جیسا ہونا چاہیے تھا، جیسا بن رہا تھا۔ وہ اس کی چوائس نہیں تھی، وہ تو اس نے خود پر تھوپا تھا۔ وہ پاکستان لوٹے تھے تو حذیفہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ وقار خان کو ہلکا سا اطمینان ہوا تھا کہ بیٹی تکلیف میں نہیں ہے، بلکہ خوش ہے، کیونکہ وہ بہت خوش دکھتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی کوئی شکایت نہیں کی، شادی کے اولین روز سے صرف اس کی تعریف کی، اسے سراہا تھا۔ اس کا احساس بنی تھی، سہارا بنی تھی، اس کے غم گسار بنی تھی، وہ دوست بنی تھی جو وہ تھے بچپن سے۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسٹڈی میں کتابیں ادھر ادھر رکھتے ہوئے تیمور خان سے مخاطب ہوا۔ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی تو کیا فاصلہ قائم رکھیں گے آپ؟ آپ جانتے ہیں میں کتنا بھی سدھر جاؤں یا کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کر لوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں۔
نفرتیں پھر سے غالب آ جاتی ہیں۔ تیمور خان چپ ہوئے۔ میں سچ بتانا چاہتا ہوں تمہیں۔ حذیفہ کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ میں سچ جاننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں سب کچھ تہس نہس کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ہانی اور اپنی زندگی جہنم کروں۔ میں خود کو بہت ریزسٹ کر رہا ہوں بابا۔ اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کے منہ سے بابا سنتے وہ یوں ہوئے تھے جیسے پھر سے زندہ ہو گئے۔ بابا کی جان، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ان آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیں، حذیفہ پھر سے اپنا مزاج بدلتا ہوا بولا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اتنا مت آزمائیں کہ میں پھر سے خود سے مجبور ہو جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ کی یہ شکل، آپ کی یہ موجودگی۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے نظر نہ آیا کریں۔ پوچھتے نہیں میں پڑھنے کے لیے باہر کیوں چلا گیا تھا؟ کیونکہ امی کی تو یہی خواہش تھی نا کہ میں پاکستان میں رہوں۔ اس لیے گیا تھا کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی اور میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا، اور یہاں رہتا تو اپنے ہاتھوں سے آپ کا قتل کر دیتا، مگر میں قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں آج بھی قاتل نہیں بننا چاہتا۔ وہ نہ جانے کیا باور کرواتا ہوا اسٹڈی سے باہر چلا گیا تھا، اور تیمور خان شکستہ قدموں کے ساتھ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ سانس تیز ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کے منہ سے بابا سن کر انہیں تسلی ہوئی تھی کہ وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ بے شک ظاہر نہیں کرتا، مگر شاید وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے خود کو دلاسا دے گئے تھے۔ لایا میں ہوں تو پہناؤں گا بھی میں۔ مجھے شرم آتی ہے، کیسے پہنائیں گے؟ پہناؤں گا نا، لائٹس بند کر دیں گے، مگر پہناؤں گا میں۔ حذیفہ پلیز۔ ویسے تو سارا وقت اپنی منمانی کرتی رہتی ہوں۔ وہ قریب ہوا، اپنی بائیں اس کے گلے میں ڈالی۔ اور میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ تم برا مان رہے ہو؟ بالکل، میں مان رہا ہوں اب۔ چلو ٹھیک ہے، پہناؤ مجھے، میں نہیں کرتی مائنڈ۔ وہ بڑی خوبصورتی سے ساڑی پہنا گیا تھا۔ یہ کہاں سیکھا؟ مردوں کو تو ساڑی پہنانا نہیں آتا۔ سارا دن یوٹیوب پر دیکھتا رہا ہوں کہ ساڑی کیسے پہناتے ہیں۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ ویری گڈ ہسبینڈ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ جانتے ہو، میں کبھی اتنا نرم نہیں تھا، کبھی اتنا ٹھنڈا نہیں پڑا۔ غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں میں۔ کبھی اتنا عرصہ شراب اور بار سے دور نہیں رہا۔ 7 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے پچھلے کئی ماہ سے شراب ہی نہیں پی، بار نہیں دیکھا۔ وہ ساری حرکتیں جو میری عادتوں میں تھیں، تم بدل رہی ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائے۔ ہاں، میں بدل رہی ہوں کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ تم میرے لیے کیا محسوس کرتی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ چکا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے اوپر تھیں۔ میں دل دے بیٹھا ہوں تمہیں، وہ مسکرائی۔ آنکھیں بھیگ گئی۔ یہ اعتراف اسے سرشار کر گیا تھا، جیسے وہ جیت گئی تھی، جیسے اس کا اعتبار جیتا تھا۔ اس کا حذیفہ برا نہیں تھا، بس بن گیا تھا، بننا نہیں چاہتا تھا۔ تم تو بہت اچھی ڈرائیو کرتی ہو، ہے نا؟ بیوی کس کی؟ ماننا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے ڈرائیو کرو۔ آج سے ہم جب بھی ساتھ نکلیں گے تم ہی ڈرائیو کرو گی۔ وہ بڑے مان سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ برداشت کر لوگے میری ڈرائیونگ؟ ہاں، تم کوئی ڈرونی ڈرائیور نہیں ہو، اور میں بھی کم نہیں ہوں۔ وہ جھکتا ہوا بولا، بالکل ٹھیک کہتے ہو مسٹر، ایسا ہی ہوگا آج سے، اور ابھی سے آپ کی زندگی کی ڈرائیو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہنس پڑا، اپنی سیٹ پر ٹیک لگا کر گہرا سانس لے لیا۔ تم پی سکتے ہو، میں نہیں پینا چاہتا۔ تم پاکستان کیا کر رہی ہو لیزا؟ تمہیں مس کر رہی تھی۔ وہ نزدیک ہوئی، اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، اور آج یہ لمس بے حد غلیظ لگا تھا، بے حد برا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ ارے، تم تو اس لمس پر مرا کرتے تھے۔ دیکھو، پرانی باتیں مت کرو، میں شادی کر چکا ہوں۔ جانتی ہوں، مگر شادی سے اس کا کیا لینا دینا؟ ہم تو اوپن ریلیشن شپ میں رہے ہیں نا ہمیشہ۔ مجھے تمہاری شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جانتا تھا وہ جس ماحول سے آئی ہے وہاں پر یہ بہت نارمل تھا۔ وہ خود بھی ایسے ہی ماحول میں رہ کر آیا تھا، ویسی ہی زندگی گزار کر آیا تھا، مگر اب لیزا کا وجود اسے کھٹک رہا تھا۔ بہت برا لگ رہا تھا، اس کی باتیں ذہن کو تنگ کر رہی تھیں۔ وہ کتنی بری زندگی گزار کر آیا تھا۔ لیزا پلیز، تم پاکستان آئی ہو، بہت اچھی بات ہے، اپنی فیملی سے ملو، وقت دو، مگر مجھ سے دور رہو۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں بولی، شراب پیتی ہوئی، ادھورے لباس میں ملبوس۔ وہ عورت اسے آج پہلی بار زہر لگی تھی، جیسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ عورت کی خوبصورتی کس میں ہے، اور اصل عورت کیا ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہانی سجدے میں تھی۔ وہ ٹھٹکا۔ بہت سی نمازیں یاد آئیں، بہت سے خوبصورت دن یاد آئے جب وہ اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، جب وہ گھر آتا تھا تو اپنی ماں سے اللہ کی باتیں کیا کرتا تھا،
और वो बड़े प्यार से उसे समझाया करती थी, हिदायत दिया करती थी, उसके लिए और उसके बाबा के लिए परेशान रहा करती थी। हाथ भींचे, सांस तेज हुई। वो नमाज पढ़ती हुई उठ खड़ी हुई, पलटकर शौहर की आंखों में देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हुज़ैफा को अपना वजूद और गंदा मालूम हुआ। वो कितनी अच्छी थी, कितनी मुकम्मल। नमाज पढ़ोगे? मैं? वो अपनी तरफ इशारा करता हुआ बोला। क्यों, तुम मुसलमान नहीं हो? मगर आंखें भीग गई थी, हाथ कांपने लगे थे। चलो वज़ू करके आओ, पढ़ लो नमाज, बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा हुज़ैफा, सारे गम भूल जाओगे। प्लीज़। मैं फोर्स नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। हुज़ैफा को खुद अंदाज़ा नहीं हुआ, उसके कदम कब हरकत करने लगे। आगे बढ़ा, वज़ू किया और अल्लाह के आगे खड़ा हो गया। वो सजदे में झुका तो उसे लगा वो मर जाएगा, उसकी सांसें सजदे में रुक जाएंगी, उसका वजूद हौले हौले लरजने लगा था। वो सजदे में सिसकियाँ ले रहा था। अल्लाह से बातें लंबी हो रही थी, सारे गुनाह सामने आ रहे थे। वो ख़ुद को इस काबिल ही नहीं समझ रहा था कि वो अल्लाह के सामने झुके। वो क्या सोचते होंगे इसके बारे में, कितना नाराज़ होंगे। वो घंटों उसी जगह पर बैठा रहा था। जब वो उठा तो उसे अपना आप बहुत हल्का फुल्का मालूम हुआ। उसे मालूम हुआ कि वो क्या खो रहा था, कैसे सुकून से हाथ धो रहा था। तैमूर खान अपने कमरे के बिस्तर पर लेटे खिड़की से बाहर देखे जा रहे थे जब उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। अपने बेटे को दरवाजे से कमरे में आता देख वो ठिठक कर उठ बैठे। नहीं, लेटे रहे आप। तुम? हुज़ैफा की नज़रें झुकी हुई थी। उसने अपने बाबा को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। उनके और उनकी बीवी के मामला जो भी रहे थे, उसको अपने बाप को यूँ नफ़रत नहीं देनी चाहिए थी। जानना तो चाहिए था कि हुआ क्या था। वो कितनी कोशिश करते रहे, कितने जतन किए थे कि वो अपने बेटे को राह रास्त पर ला सकें और वो उसे वैसा बना सकें जैसा सवेरा चाहती थी। वो अपने बाप के नज़दीक बैठ गया। आज सिर्फ सुनने आया हूँ बाबा, आज बोलूँगा नहीं, सुनूँगा। आज अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूंगा, आज आपके सामने झुकूंगा। तैमूर खान की नज़रें उठी, आंखें भीगी हुई थी। उन्हें अपने बेटे के अल्फाज पर यकीन ही नहीं आया। क्या वो बाप को सुनने आया था? क्या वो 7 साल बाद उन्हें मौका दे रहा था कि वो अपनी वजाहत कर पाए, वो खामोशी तोड़ पाए? क्या हुआ था उस रात? अम्मी, उन्हें हार्ट अटैक क्यों आया? वो क्यों नहीं उठी? वो रोते हुए पूछ रहा था। सवेरा खान की मौत आज भी उसके लिए उस दिन की तरह एक असियतनाक थी। अगर वो रो रहा था तो तैमूर खान भी रो रहे थे। गलत फहमी हो गई थी, हम दोनों के बीच दीवारें खड़ी हो गई थी। वो मेरी मोहब्बत थी, मेरा सब कुछ थी। मैंने सवेरा के लिए सब छोड़ा था। मैं उसके लिए दुनिया छोड़ने का हौसला रखता था यार, उसे मार कैसे सकता हूँ। वो अपने बेटे के हाथ पर हाथ रख चुके थे। जब मैं ग्रीस गया तो वो नहीं चाहती थी मैं ग्रीस जाऊँ। वो क्यों नहीं चाहती थी कि आप ग्रीस जाएं? हुज़ैफा सवालिया हुआ। नूर कमाल की वजह से। ये कौन है? सवेरा कमाल की बहन। ये बिज़नेस डील सवेरा के ख़ानदान के साथ थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके ख़ानदान में काम करूं। वो अपने बाबा को, अपनी फैमिली को मेरी वजह से छोड़ चुकी थी। हिसाब एक ही था मगर नफ़रत आज भी वही थी। मैं काम करना नहीं चाहता था मगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। मेरी और सवेरा की हल्की फुल्की बहस हुई थी। मैं नहीं जानता था ग्रीस जाकर क्या होगा। मेरी गलती ये थी कि मैं उससे नाराज़ छोड़कर यहाँ से गया। शायद वो नाराज़ ना होती तो वहाँ इतना सब कुछ ना होता। वहाँ क्या हुआ था बाबा? मैं ड्रिंक नहीं करता। इस बात से हुज़ैफा को इत्तफाक था। वाकई उसके वालिद शराब या किसी भी बुरी आदत में नहीं थे। नूर कमाल एक डिफरेंट किस्म की औरत थी। बिज़नेस की वजह से हमारा कुछ दिन तक मिलना मिलाना चलता रहा। मैं ज़्यादा बातूनी नहीं हूँ, तुम जानते हो मुझे। जी ऐसा ही है बाबा। एक रात हम यॉर्क में मौजूद थे। मैं नहीं जानता था मगर मुझे पीना नहीं चाहिए था। मेरे पीने की वजह से मुझे नहीं पता नूर और मेरे बीच में क्या हुआ, कैसे हम नज़दीक आए। मगर जो बुरा होना था वो हो चुका था। नूर के लिए ये बहुत आम बात थी क्योंकि वहाँ आम है ये सब, मगर मेरे लिए आम नहीं था। तुम जानते हो मेरे लिए आम हो ही नहीं सकता था। मैं जिस रात लौटा सवेरे की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं नहीं जानता था उसे क्या हुआ था। मैं खुद बहुत दिल गिरफ्ता था उसके पूछने पर कि मैं कैसा हूँ। मैंने अपने दिल का हाल उसके आगे रख दिया था। मैं तुम्हारी माँ से झूठ नहीं बोल पाया। ये मेरी गलती है कि मैंने उसे उस रात सब सच बता दिया कि ग्रीस में क्या हुआ था। मैं नहीं जानता था कि वो ये सदमा नहीं सह पाएगी। वो छोड़ के चली गई मुझे। वो सिसकियों से रोने लगे। 7 साल इस गिल्ट में रहा हूँ कि मैंने ये सब किया और मेरी बेवफाई की वजह से सवेरा चली गई। पापा बस प्लीज़ मत रोएं, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो बाप को अपने सीने से लगा चुका था।
یہ حالات، یہ غلطی وہ سمجھ سکتا تھا۔ اپنے بیٹے کا کاندھا ملتے وہ جیسے اور رونے لگے تھے، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ اس نے انہیں رونے سے روکا نہیں تھا۔ لیزا، لیزا! وہ فلیٹ کا دروازہ کھولتا ہوا آواز سے پکارنے لگا۔ لیزا، تم کہاں ہو؟ سارے فلیٹ میں اندھیرا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کی۔ سارا گھر پھیلا ہوا تھا جیسے یہاں کوئی تماشا ہوا۔ وہ پریشان ہوا۔ لیزا! تبھی اسے کمرے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ آگے بڑھا۔ وہ بستر پہ گری ہوئی تھی۔ وہ شاید اپنی نس کاٹ چکی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھا۔ یہ تم نے کیا کیا اور کیوں؟ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا تیز تیز اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ کانگریچولیشنز مسز حذیفہ، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ بالکل سچ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی بے یقینی میں۔ ہسپتال کی راہداری میں چلتی ہوئی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ خبر وہ حذیفہ کو کیسے سنائے گی۔ تب اس کی نظر سامنے ایک وارڈ پر پڑی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نہیں، حذیفہ نہیں۔ وہ آنکھوں کو فوکس کرتی ہوئی خود کو دلاسا دینے لگی، کیونکہ حذیفہ کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا جو رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی، خود کو بنا روکے وہ اس وارڈ تک گئی۔ تو تم جانتے ہو میں کتنی محبت کرتی ہوں؟ لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں نہیں رہ سکتی۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کیوں رو رہی ہو؟ بس تمہارا ہی سہارا ہے اور تم ہی ہو جو سنبھال سکتے ہو سب، وہ کہہ رہی تھی۔ حذیفہ کی نظریں اٹھیں تو وہ نظریں پلٹ نہ سکیں۔ سامنے ہی ہانی کھڑی تھی، بہت بے یقین لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ مشکوک تھا، وہ اس پر شک کرے گی۔ وہ ہاتھ چھوڑتا ہوا دور ہوا۔ ہانی اندر نہیں آئی، وہیں سے ہی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسپتال سے باہر چلی گئی۔ کون تھی یہ لیزا؟ سوالیہ ہوئی۔ بیوی ہے میری۔ ہاں تو چلی کیوں گئی؟ اس سے غلط لگا ہوگا نا۔ میں بعد میں آتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میں آتا ہوں، یہ کہتا وہ اسپتال سے باہر نکلا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ بات کرو نا مجھ سے، چیخو مجھ پر، چلاؤ مجھ پر۔ یوں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی تباہ کر کے رو رہی ہوں، اور کیا کروں؟ بتاؤ مجھے۔ حذیفہ کی آنکھیں بھیگی، سر جھکا۔ جانتا ہوں میں یقین کے قابل نہیں ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں جو تم سوچ رہی ہو۔ تو کیسا ہے؟ تم اس لڑکی کا ہاتھ تھام کیسے سکتے ہو؟ یار مجھے نہیں پتا تم میرا اعتبار کرو گی یا نہیں کرو گی، مگر اس نے کل رات سیوسائیڈ کی تھی۔ میں مجبور تھا وہاں رہنے کے لیے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا، بولو، جس کے ساتھ تم تعلقات میں رہے ہو؟ یہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے؟ تم نے بلایا؟ اتنی بری لگ رہی ہوں اب میں؟ دل بھر گیا تمہارا مجھ سے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سختی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرو، تم نہیں جانتی میں کس مقام پر رکھتا ہوں تمہیں۔ اچھا؟ وہ کھڑی ہوئی۔ کس مقام پر رکھتے ہو؟ اسپتال میں کسی اور کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ یہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے مجھے بتاؤ؟ اس کی فیملی ہوتی ہے یہاں؟ میں نہ مانوں کہ وہ اپنی فیملی کے لیے آئی ہے۔ اور وہ کیوں کی ہے اس نے سوسائڈ؟ تمہارے لیے؟ وہ جیسے بہت بے یقین ہو رہی تھی۔ ہرگز نہیں۔ یہ شاید ہانیہ وقار کی کنڈیشن کا اثر تھا کہ وہ حساس ہو گئی تھی، ورنہ وہ ایسے ری ایکٹ نہ کرتی۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں ہوا۔ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا۔ پلیز ہانی، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بابا کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نے اس کی امی کو طلاق دے کر چھوڑ دیا، دوسری شادی کر چکے ہیں۔ اس کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے کروانا چاہتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتے۔ لیزا پاکستان سے باہر رہنا چاہتی ہے اور وہ اسے فورس کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں زندگی گزارے، اسی لیے اس نے سیوسائیڈ کی۔ اس کے اپنے مسئلے ہیں، میرا اعتبار کرو۔ میں شادی کے پہلے دن سے تمہارا پابند ہوں۔ میں سوچ کر بھی ہانیہ وقار خان کا دل نہیں توڑ سکتا، چاہ کر بھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار تھا نہ کہ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تو یہ حقیقت ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تم میری زندگی کی وہ واحد عورت ہو جس کے ساتھ میں وفادار ہوں، مرتے دم تک۔ میری سانسیں بھی تمہاری محتاج ہیں۔ اعتبار کرو میرا۔ میں جانتا ہوں میں اعتبار کے قابل نہیں ہوں، مگر وہ رو رہا تھا۔ ہانیہ ویسے کچھ پرسکون ہوئی تھی، جیسے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اگر وہ کہہ رہا تھا تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ وہ ہانی سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اسے لڑنا ہوتا تھا یا کچھ بھی کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے فلٹر میں نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی اگر وہ کچھ ایسا کر رہا تھا تو وہ کہہ دیتا تھا کہ ہاں اس نے کی ہے بے وفائی، مگر وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا اس سے۔ وہ آگے بڑھی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا، آنسو صاف کرتی ہوئی۔ آئی ایم سوری،
تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، مگر بولو، وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہے نا؟ ہاں یہ وہی ہے، میری بات مانو، آئندہ اس سے کبھی مت ملنا، اس کے جو بھی مسئلے ہیں اسے خود سالو کرنے دو۔ تمہاری قسم کبھی نہیں ملوں گا یار، وہ مر جاتی اگر میں نہ چاہتا تو۔ تم کیوں گئے؟ مجبوری تھی، میں موتوں سے ڈرتا ہوں، جنازوں سے، مجھے مار دیتے ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولا تو اس کا درد سمجھتی ہوئی خود کو اس میں بھینچ چکی تھی۔ لیزا نے گہرا سانس لیا، یہی حقیقت ہے، میں آئی تو اسی کے لیے تھی۔ وہ اترائی اور بولی، مگر تم نے تو بدل دیا اسے، یہ تو بالکل ویسا بن گیا جیسے آیا تھا۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا، پلیز تم واپس چلی جاؤ، میری بھی یہی کوشش ہے، اسی لیے تو مر رہی، میں پاکستان میں نہیں رہ سکتی، میرا گزارا نہیں یہاں پر۔ اور ایک بات کہوں؟ ہانیہ اور حذیفہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے اور بہت پیاری بھی ہے۔ جانتا ہوں، ہانیہ مسکرائی، میں زیادہ اچھی رہوں گی جب آپ پاکستان سے باہر چلی جائیں گے، ہے نا حذیفہ؟ حذیفہ ہنس پڑا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہانیہ کے انداز پر لیزا بھی ہنسنے لگی۔ او گاڈ حذیفہ، تم تو گئے، تم جاؤ، میں جی لوں گا۔ ابھی تک روٹھی ہوئی ہو؟ وہ کپڑے درست کرتی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ نہیں تو تمہیں کیوں لگتا ہے میں روٹھی ہوئی ہوں؟ ناک منہ چڑھایا ہوا ہے تم نے، اسی لیے تو کہہ رہا تھا، میری مرضی نہیں کرنی مجھے تم سے بات، جب تک میں وہ منظر بھولتی نہیں ہوں نا، بات نہیں کروں گی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ مت کرو نا یار پلیز، تم سے لڑ کر میں تھکنا نہیں چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑ کے وقت ضائع کریں۔ اچھا، اتنی محبت آ رہی ہے تمہیں مجھ پر؟ کبھی بولے تو نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ بس میں بولتی رہتی ہوں۔ اچھا، میں اعتراف کر چکا ہوں کہ یہاں بستی ہو تم۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہنس پڑی۔ جانتی ہوں تمہارا دل میرا ہے بچپن سے، یہ یاد رکھنا، میں کوئی بھی بے وفائی برداشت نہیں کروں گی، جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ انگلی اس کی طرف اٹھاتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا میں یقین کے قابل کیسے بنوں گا، اگر میری کوشش یہی ہے کہ میں بالکل ویسا بن جاؤں جیسا تم چاہتی ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتی۔ جانتے ہو میں کیا چاہتی ہوں؟ ہاں بتاؤ۔ جیسے تم تھے نا ویسے ہی رہو، ویسے بن جاؤ جیسے بننا تھا۔ وہ تم نہیں ہو، جانتا ہوں، میں کبھی بھی سکون میں نہیں رہا ہوں، لیکن اب سکون میں ہوں۔ وہ اپنا سر پھر سے اس کے کاندھے پہ رکھ چکا تھا اور وہ مسکرائی۔ حذیفہ تیمور خان کو ہانیہ وقار خان سے ماں جیسی محبت ملتی تھی، وہ اس کے معاملے میں بہت شفقت برتتی تھی، نہ جانے کیوں، شاید اسے اس مرد سے بے انتہا محبت تھی۔ آج بہت پیار آ رہا ہے تمہیں مجھ پر؟ بالکل آ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ساری زندگی کے لیے پھنسانے کا ارادہ ہے، وہ تو تم پہلے ہی پھنسا چکی ہو۔ اچھا، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ میرے گرویدہ رہو گے؟ یقین کے ساتھ نہیں، میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا رہوں گا۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ او مائی گاڈ، میری بیوی کو مجھ پر پیار آ رہا ہے، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اچھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو ازل سے پیاری تھی نا، وہ معصوم انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ نا، کچھ کہنا چاہتی ہو تم؟ میں جانتا ہوں اگر کہہ دو بھی تو تم کھڑے نہیں ہو پاؤ گے، اسی لیے آگے آؤ۔ اسے صوفے تک لائی۔ کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے۔ کیوں؟ جو بات بتاؤں گی تو بیٹھ جاؤ گے نا، یہ نہیں گر پڑو گے، اسی لیے ضروری۔ وہ ہنس پڑا، کھل کھلا کر ہنسا تھا وہ پہلے تو خاموشی سے اس کی مسکراہٹ دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ تھامے۔ اچھا بتاؤ مسٹر حذیفہ تیمور خان، کیا تم مکمل ہونے کے لیے تیار ہو؟ تم نے مجھے پہلے ہی مکمل کر دیا، مگر ابھی بھی ایسا کچھ ہے جو مجھے مزید مکمل کر سکتا ہے، تو تمہارے ساتھ اور بھی مکمل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ویری گڈ ہسبینڈ، تو تم سیکھ گئے ہو۔ اچھا نا، پہیلیاں نہ بجھواؤ نا، بتاؤ نا کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے کالر درست کرنے لگی۔ بتا دوں، آنکھوں میں دیکھا جیسے چھیڑ رہی ہو، تنگ کر رہی ہو نا؟ ہاں بتاؤ۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ نزدیک ہوئی۔ محترم حذیفہ تیمور خان، تم بابا بننے والے ہو۔ وہ جس انداز سے بولی وہ ٹھٹک ہی تو گیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں جناب۔ وہ مسکرایا، آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر ہانیہ وقار خان نے وہ آنسو بہنے نہیں دیے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے ان آنسوؤں کو چن چکی تھی۔ وہ اس محبت پر، اس مان پر پرسکون ہی تو ہوا تھا کہ اب کوئی تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آنسو بہانا تو ایک الگ بات تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور ہانیہ جیسے پرسکون ہوئی تھی۔ ہانی نے اسے مکمل کیا تھا، ان غلطیوں سے بچایا تھا
جو وہ ساری زندگی کرتا رہتا۔ اسے اس زندگی کی طرف لائی تھی جیسی زندگی گزارنے کا حق تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ایک بہترین باپ ثابت ہوگا، بہترین شوہر تو وہ تھا ہی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم رہی تھی جس پر حذیفہ خان کی آنکھیں بند تھیں، سکون کے ساتھ، کیونکہ وہی عورت اس کا سکون تھی۔